اصحابہ ومن والا اما بعد۔ پارہ نمبر 18 اور 19 کے چند اہم واقعات اور چند آیات کی انشاءاللہ آج تشریح اور خلاصہ کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 18 کے آغاز میں سورہ مؤمنون میں اللہ رب العالمین نے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیسفل زندگی گزاروں، مجھے کامیابی مل جائے۔ یہ ایک ہر شخص کا خواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہمارے ہاں کامیابی کا معیار الگ ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار عمومی طور پر صرف اور صرف دنیا کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کی اولاد ہے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑا مال ہے، بڑی ان کے پاس کر و فر ہے، بڑے کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کامیابی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کو آخرت کے مقابلے میں اگر زبان نبوی سے بیان کیا جائے تو وہ بڑی زبردست بات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، اگر اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا اور ان کی کامیابیوں کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی جو سو کالڈ یا نام نہاد کامیابیاں ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، جسے دنیا میں جنت ملی وہ آخرت میں بھی جنت پانے والا ہوگا۔ یہ قول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، بارہا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ اخرا کی جنت بھی نہیں پائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے، دنیا کی جنت سے مراد ہے اللہ کی فرما برداری والی زندگی، رسول اللہ کی سنتوں والی زندگی، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی، اطاعت والی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ اللہ اس کے رسول کی مان کر چلے، قرآن و سنت پر چلے، اپنی خواہش کو تابع کر دے اللہ کے حکموں کے، اللہ کے نبی کے حکموں کے، تو اس کی دنیا ہے جنت۔ تو اس لیے شیخ الاسلام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ عقبہ آخرت کی جنت کبھی نہیں پائے گا۔ اور اصلاً جو دنیا میں عیاشی کرتا ہے نافرمانیوں کے ساتھ تو وہ بنیادی طور پر دنیا کی جہنم میں جی رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو کامیابی کا معیار، کرائٹیریا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ حقیقتاً اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے بھی دنیا دیکھی، پڑھا، دین پڑھا، دنیا پڑھی، لیکن ایک بات نتیجہ یہ نکالا کہ یار نہیں، انف از انف، کچھ نہیں رکھا۔ ایک پی ایچ ڈی کر لیں گے، 2 کر لیں گے، 5 کر لیں گے، کنسلٹنٹ بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، کیا ہوگا؟ میرا مول زیادہ لگ جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ 50 سال کی عمر میں اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب ہوا اور 52 سال کی عمر میں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ اولاد کے لیے چاہے 1 ارب چھوڑ کے مر جائے، کیا فائدہ ہے؟ تو یہ سکسیس نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی کو اپنا مستقبل سمجھنا چھوڑ دیں، بس۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اپنا مستقبل نہیں سمجھنا، ہمارا اصل مستقبل اخرا ہے، جنت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں محنت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کی محنت کریں گے۔ دیکھیں نا، یہ محنت ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس سے زیادہ محنت ہے کوئی بندہ رات کو کھڑا ہو قیام کرے، اس سے زیادہ محنت ہے کوئی شخص پوری رات میں 2-3 سپارے پڑھ دے، ہے نا۔
اس سے زیادہ محنت ہے کہ وہ دن کے وقت مزدوری کرے، روزہ رکھ کے رات کو قیام بھی کرے۔ اس سے زیادہ محنت ہے کہ اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ محنت ہے کہ وہ روزہ رکھ کر رات کا قیام بھی کرے اور جہاد بھی کرے۔ اس سے بھی بڑا مقام ہے کہ وہ جہاد کے اندر روزے کی حالت میں شہید بھی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیٹیگریز ہیں، یہ اسی کو ملتی ہیں جو اس کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین فی صلاتہم ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ حساب کتاب، یہاں کی بات وہاں کی بات، تیری میری بات نہیں، بس صرف وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی اسے دنیا کی فکر نہیں۔ اگر قرآن کو وہ سمجھ رہا ہے تو غور و فکر کر رہا ہے، اگر وہ بیچارہ اردو دان ہے نہیں قرآن کو سمجھ رہا تو کم از کم اس کا یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا ایمان والے کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو چیزیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ آؤ یار کھڑے ہونے ہیں، گپ شپ لائیے، آؤ جی بیٹھو جی، تاش کھیلیں جی، پتے کھیلیں جی، پان کھائیں جی، یہاں جائیں، ویسٹ آف ٹائم۔ ہمارے پاس بھائی وقت بہت تھوڑا ہے، ہماری 50 60 70 سال کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کی ایوریج اوسطاً عمریں 63 برس ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس سے زیادہ جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ اوسط عمر یہ ہے ہماری۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں کہ ہم فضولیات میں، لغویات میں، خباثتوں کے اندر، گپ شپ کے اندر اپنا وقت ضائع کریں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ ہم نے اس ٹائم کو کیش کرنا ہے۔ سنت کے مطابق سو کر آپ کو اجر مل جائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھی، قیلولہ کیا، عصر کی نماز سے پہلے اٹھ کے، اللہ کی قسم اس کا یہ سونا باقاعدہ اس کے نامہ اعمال میں عبادت درج ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق یہ عمل کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرا مطمع نظر یہ ہے، جو بتانا میں چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں بہنوں کو، احباب کو، کہ بھائی یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اسے ہم نے ضائع نہیں کرنا، چاہے رمضان کا مہینہ ہے چاہے اس کے بعد کے مہینے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، ہم نے اس ٹائم کے اندر حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرنا شروع کر دے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اسی سورہ مومنون میں برزخ کا ذکر ہے۔ چلیں یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر ویسے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعہ پورا پڑھاؤں گا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ برزخ، اس کا لغوی مطلب ہے پردہ۔ ایک زندگی یہ جو ہم جی رہے ہیں، مرنے کے بعد قیامت تک جو زندگی ہوگی اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ وہ نہ دنیا کی زندگی ہے، نہ ہی وہ قیامت کے بعد کی زندگی ہے، وہ قیامت تک کی زندگی ہے۔ وہ 1000 سال ہے، وہ 5000 سال ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا نا اس کا حساب کتاب، قیامت والا معاملہ شروع ہو گیا۔ اب اس نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں، یا جلا دیا جائے گا، یا پانی میں بہا دیا جائے گا، مختلف شکلیں ہیں، یا غرق ہو کے مر گیا۔ جہاں جہاں وہ موجود ہے وہ اس کی قبر ہے۔ صرف یہ قبر مراد نہیں جو ہماری ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، ہندو اپنے مردے کو جلا کے اس کی راکھ کو گنگا میں بہا دیتے ہیں، اسی طرح کسی کوئی مچھلی کھا گئی کسی کو، تو جہاں جہاں وہ ہوگا وہاں وہاں اس کی قبر ہے۔ اور یہ ہے برزخ کی زندگی، یعنی دنیا اور آخرت، محشر کے درمیان کی زندگی۔ اس زندگی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کیا۔ کیا ذکر کیا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کافر کو، باغی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ جب وہ دیکھتا ہے نا موت کی سختیاں،
اللہ تو سچی بات کہتا تھا، رسول اللہ نے، نبیوں نے بڑی سچی بات کی، یہ دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا، میں فرما برداریوں میں نہ رہا، آج میرے لیے بڑا سخت عذاب کھڑا ہو چکا ہے آ کر اور میں بچ نہیں سکتا. تو وہاں پر وہ روئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا جملہ قرآن میں ذکر کیا ہے، قالا رب ارجعون، یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. نماز پڑھ لو، ٹائم نہیں ہے. زکوٰۃ دے دو، کیوں دیں آپ؟ بدکاری کیوں کرتے ہو؟ میری مرضی، کہتے ہیں نا دنیا. نہ، قال رب ارجعون، سارے جو نافرمان مرے وہ یہ کہیں گے. قرآن کہتا ہے بھائی. اللہ کیا آگے کیا ہوگا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم ہمیں دنیا میں واپس بھیجو، ہم وہاں جا کر نیکیاں کریں گے. لعلی اعمل صالحا، اسی بڑے چنگے بن کے جیاں گے. میں نے دیکھ لیا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، میں دھوکے میں رہا، مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا، مجھے میرے گھر والوں نے گمراہ کر دیا، میں دنیا کی زندگی میں مست ہو گیا تھا، مجھے واپس بھیج دو، اللہ کی قسم میں جا کر نیک عمل کروں گا. فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ فیما ترکتک اللہ، چل اب دنیا میں تو واپس نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر آگے کیا کہیں گے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب تو برزخ میں رہے گا، قبر میں تیرے اوپر عذاب ہوگا. اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس وقت تک جب تک لوگوں کو قبر سے دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا. جب ہم نے قبر میں جانا ہے نا، یا جہاں جہاں بھی کوئی موجود ہے، خاک ہے، ریت میں، جہاں مل گیا، قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دیگر کتابوں میں بھی حدیث ہے، کہ لوگوں کو باقاعدہ قبروں سے یا جہاں ان کے وہ جسم کے حصے موجود ہیں ایسے اٹھایا جائے گا جیسے زمین سے اناج پھوٹتا ہے. اس طرح لوگ نکلیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں آیا میں ہر ایک کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا، کوئی بچ نہیں سکے گا. تو وہ کہیں گے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور آگے ایک اور جملہ انہوں نے کہنا ہے، إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ حکم ہے جو اللہ کی طرف سے پکا ہو چکا ہے کہ اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے. یہاں دو قسمیں ہیں میرے بھائیوں. پہلی قسم ہے بدکاروں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، جنہوں نے اسلام کو نہ مانا، گناہگاروں کی، منافقوں کی. انہوں نے بھی کہنا ہے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، بڑی غلطی ہو گئی، بڑا کام خراب کر لیا میں مجھ تک دعوت پہنچی تھی، میں مانتا نہیں تھا، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، میں بڑا نیک بن کے جیوں گا. لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گی اس کی. دوسرے نمبر پر جو نیک ہوں گے نا، بدکار نے بھی کہنا ہے مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں نیک عمل کروں گا. اور جو نیک ہوگا اس نے بھی کہنا ہے مجھے دنیا میں واپس بھیج. ترمذی میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان، جوان آدمی تھا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہا جی میں بڑا پریشان ہوں کہ پتہ نہیں میرے والد صاحب کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، ان کی شہادت ہوئی، جان دے دی انہوں نے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کے نبی مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر پریشان نہ ہو. ترمذی شریف میں حدیث ہے، اے جابر پریشان نہ ہو، تیرے رب کے ساتھ اللہ نے بڑا ہی زبردست معاملہ کیا، تیرے رب کے ساتھ اللہ نے بڑا ہی شاندار معاملہ کیا، اور اللہ نے سارے پردے ہٹا کر تیرے باپ سے ملاقات کی. شہید کا مقام دیکھیں. او بھائی یہ 6-7 لیٹر خون اگر اللہ کی راہ میں کسی کا بہہ گیا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، پر ہے اوکھا. تیرے باپ سے اللہ نے، تیرے والد سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر بالمشافہ ملاقات کی. میرے بھائیو ہماری ڈی سی او کے ساتھ ملاقات ہو جائے نا، کیا ہے ویلیو؟ تو ہم جناب ہر چوک میں ڈی سی او صاحب نے مل کے آیا، حالانکہ ویلیو کوئی بھی نہیں. وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے، وہ 6 مہینے ہاتھ ہی نہیں دھوتا. رب العالمین کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر، جنت میں اللہ کا وعدہ ہے میں ملاقات کروں گا.
اللہ نے VIP پروٹوکول کے ساتھ حضرت جابر کے والد کے ساتھ ملاقات کی. کہا اے عبداللہ، یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، کسی اور کی بات ہوتی نا تو الگ تھا، رسول اللہ فرما رہے ہیں اور آپ کو وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا. فرمایا اے جابر، آپ کے والد سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا بتا عبداللہ کیا چاہتا ہے. ادھر تو خواہشیں نہیں ختم ہوتی. 1300 cc پھر 1800 cc پھر SUV پھر 7 سیٹر پھر ہیلی کاپٹر. بندہ کہتا ہے بس سب کچھ مجھے ہی مل جائے. اسے JF-17 تھنڈر بھی مل جائے یہ نہیں راضی ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ نے پوچھا اے عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیری بڑی نعمتیں ہیں، جنت ہے اتنی عظیم ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تیرا دیدار ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. پر یا اللہ میری ایک ڈیمانڈ ہے، تو رب العالمین ہے، اگر تو میری یہ بات مان لے. تو وہاں حضرت عبداللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج، مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج، میں جاؤں اور پھر جا کر اپنی جان تیری راہ میں قربان کر کے آؤں. جب پروٹوکول دیکھا نا کہ یار شہید کا اتنا بڑا اعزاز ہے تو کہا میں یا اللہ پھر مجھے بھیج، میں بار بار تیری راہ میں کٹ کے آؤں اور میں دیکھوں میرا کتنا اعزاز ہے. اللہ نے کہا عبداللہ میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میری سنت تبدیل نہیں ہوتی. جو یہاں آ گیا اچھا ہے یا برا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا. پر ہاں میں تیرے لیے قرآن میں قیامت تک کے لیے آیت نازل کر دیتا ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے عند ربہم، اپنے رب کے پاس. سمجھ آ گئی یہ بات؟ نیک بھی خواہش کرے گا مجھے واپس بھیج، بد بھی خواہش کرے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج. جب وہ پروٹوکول دیکھے گا نا نیک تو وہ کہے گا یار اتنا بڑا پروٹوکول، میری جان کی کیا وقت ہے. اور پھر آپ کو تھوڑا سا میں اور بتاتا ہوں. نسائی شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، نسائی شریف سنن نسائی میں ایک لمبی حدیث ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں خالصتاً شہادت ہوتی ہے نا اس کی، تو پہلے نمبر کے اوپر جب اسے تیر لگتا ہے یا گولی لگتی ہے تو اس کو اتنا درد ہوتا ہے جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا. یہ بھی پریشانی چھاڑ دیو یار، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی. اخلاص اللہ کے لیے جو جہاد کرنے والا ہے، کیا فرمایا؟ اتنی تکلیف ہوگی جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہے. پہلا مسئلہ حل ہو گیا جی. دوسرا مسئلہ فرمایا اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تیسرا اس کو کیا ملتا ہے تحفہ؟ دنیا کے اندر اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. یہ کسی کو مقام نہیں ملتا. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا گھر محل اسے یو پائی تیرا. اور اس کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ بدر کے اندر ایک صحابی شہید ہوئے. ایک تو بات ہے نا میری آپ کی، صحابی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تڑپ رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں کھڑے ہیں. اللہ کی قسم اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابہ دوڑتے ہوئے آئے پریشان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا جوان مردی سے لڑا تھا، آپ نے چہرہ پھیر لیا. فرمایا میں نے چہرہ اس لیے پھیرا ہے، اللہ کی قسم میں نے جنت کی حوروں کو اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے دیکھا، مجھے حیا آئی، میں نے چہرہ پھیر لیا. یہ صحیح حدیث ہے. اتنا بڑا مقام. فرمایا اسے ایسا تاج پہنایا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت اس دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی. اسے سب سے بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا جائے گا. قیامت والے دن ایک گھبراہٹ ہونے والی ہے جس سے بچے گا کوئی نہیں، لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے. فرمایا پر شہید ہوگا کہ اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور آخری بات فرمایا محشر کے میدان میں، میرے بھائیوں آپ نے پروگراموں میں آتے ہیں نا، کوئی بزرگ عالم آئے ہو، کوئی بڑا سیاستدان آیا ہو، کوئی اس سے بڑا آیا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ذرا معززین ہوتے ہیں ان کی کرسیاں اوپر لگائی جاتی ہیں. ہے نہیں، عام پبلک بیچاری نیچے بیٹھی ہوتی ہے، معززین جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے وہاں. معززین کون ہوں گے نبیوں کے بعد؟ فرمایا شہداء کے لیے نور کے ممبر بنائے جائیں گے، روشنی کے ممبر.
اور شہید اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. ساری دنیا دیکھے گی, پوری انسانیت, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے کٹ کے آئے. نیک لوگ بھی خواہش کریں گے یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج. اس کے بعد میرے بھائیو سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا, یہ بڑی زبردست آیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم سمجھ لیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے لوگو کیا تم نے یہ حساب لگا لیا کہ میں نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا فضول. عبث اردو میں کہتے ہیں فضول چیز کو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے لوگوں کیا تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ میں نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے. وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کہ تمہیں میری طرف واپس نہیں بھیجا جائے گا, تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. تم سمجھتے ہو کہ بس یہ دنیا میں آگے مر جانا ہے, آگے کچھ نہیں ہونا. ایسا نہیں ہوگا. تم نے میرے پاس آنا ہے اور میں نے پھر تم سے اچھائی اور برائی دونوں کا حساب لینا ہے. دنیا کو ویسے نہ سمجھنا. پھر اس کے بعد سورہ نور ہے میرے بھائیوں, روشنی والی صورت. اس سورہ نور میں بڑے چیپٹرز ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر واقع افک میں میرے بھائیوں الزام لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ اگر آپ سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی برات نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیتیں سورہ نور میں نازل کر اور فرمایا جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا ذکر کیا. آج میں دن کو پڑھ رہا تھا میرے بھائیوں, میں بڑا حیران رہا. آج بھی ہم لوگ بھولے میاں بنتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بھولا پن کوئی نہیں مانا جانا. آپ سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں, اللہ نے کیا فرمایا, کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا, ایک ایک رشتہ گن کے بتا دیا. کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جانا. اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے, گھر میں جانے کا کیا طریقہ ہے, کن کن سے تیرا پردہ, ایک ایک نام اللہ تعالیٰ نے آیت کے طور پر نازل کر کے بتا دیا. ہم ماننے کو تیار نہیں. قائم کریں یہ قانون جو رب العالمین کا ہے اور سکھ پائیں دنیا میں. اللہ بھی راضی ہو, قیامت کے دن اللہ ہماری ان ماؤں بہنوں سے راضی ہو جو غیر محرم سے پردہ کریں. یہ بڑی عظیم زندگی ہوتی ہے جہاں شرعی پردے ہوتے ہیں, جہاں خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا سگا چچا ہے, یہ میرا سگا ماموں ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا خامد ہے. ان کے علاوہ چچا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, خالو ہے جی, پھپھڑ ہے جی, فلانا ہے جی, پنڈ ہے جی, نہ, وہ اپنی حد تک رہے گا. یہ نظام ہے. ان نظاموں کے اندر خیر ہے, ان نظاموں کے اندر سکون ہے, ان نظاموں کے اندر برکتیں ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ تجربہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی برکتیں نظر آئیں گی. آپ کی خواتین, آپ کی بیٹیاں, آپ کی پوتی پڑپوتیاں, آپ کی نواسیاں, ان کے اندر حیا ہوگی. جب حیا والی ماں ہوگی تو حیا والی اولاد ہوگی. اچھی ماں, نیک ماں, نیک اولاد. اسے پتہ ہوگا کہ اب میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں. آج تو کالجز میں, یونیورسٹیز میں میرے بھائیوں بے حیائی پڑھائی جا رہی ہے. منڈی بہت دن جیسا بیکورڈ ایریا پھالیا, اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ پنجاب کالج اور فلانا کالج, یہاں پر باقاعدہ میوزیکل کانسرٹس کرواتے ہیں یہ بدبخت, جہاں عورتیں اور بچے وہ باقاعدہ ناچتے گاتے ہیں. کوئی حال ہے؟ پوری سورہ نور اللہ تعالیٰ نے حیا کے لیے نازل کی ہے, اور ہم لوگ ہیں کہ اس پورے چیپٹر کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں سورہ فرقان ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا جھنجھوڑا ہے انسانوں کو, ہم سب کو. قیامت کا تذکرہ کیا اللہ نے, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, فرمایا قیامت کے دن جو ظالم ہوگا نا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. جب آپ کا بس نہ چلے کسی چیز پر تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے, بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے جب اپنی غلطی ہو. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, فرمایا ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ان گل سمجھ آئی؟ یہ دوست مرواتے ہیں, بے دین دوست, بے نماز دوست, بے روزہ دوست, شرابی, اللہ کی نافرمانی کرنے والا, بری راہ پر لگانے والا, ایسے دوست کے ساتھ دوستی رکھنا حرام ہے.
اسے دعوت دو، سمجھاؤ، بتاؤ، اس پر حجت قائم کرو، بار بار نصیحت کرو، نہیں مانتا الگ ہو جاؤ. ہمیں نہیں چاہیے ایسی دوستیاں، ورنہ تیار ہو جاؤ، تم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے. اور کیا کہو گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی راہ کو اختیار کیا ہوتا. اور پھر آگے نا بندہ حسرت کرے گا. ہمارے ہاں ایک حسرت ہوتی ہے نا، ہائے کاش. یہ قرآن میں لفظ آیا یا ویلتا لیتنی. اور میرے بھائیو اللہ کی قسم، اگر کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے نا قیامت کے دن کی، جو نقشہ کھینچا اللہ نے، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، جہنم میں خون کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، پر رونا ختم نہیں ہوگا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کاش میں رسول کی راہ کو اختیار کرتا. میرے بھائیوں کتنے محب رسول، اتنے اچھے رسول، اتنی محبت کرنے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور پھر آگے کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. اس سے پہلے کہ مجھ پر سارا اللہ کا کلام نازل ہو چکا تھا، مجھے پتا تھا حق کیا ہے، اس نے مجھے یا اللہ گمراہ کیا، یا اللہ تو اسے پکڑ. میرے بھائیوں آپ نے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ان سے جن کے لیے آپ حرام کرتے ہیں، آپ نے ان سے دور بھاگنا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. تو ہم کیوں نہ دنیا میں وہ زندگی گزارے جو اللہ کو پسند ہو. ہم ناپسندیدگی والی زندگی کیوں گزاریں؟ یہ ہے اصل پیغام اس صورت میں. اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ جانا ہے قیامت والے دن. میرے بھائیوں اربہا دنیا ہوگی، اربہا دنیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اللہ کہتا ہے وقال الرسول، اور وہاں میرا رسول آئے گا ساری دنیا کے سامنے، اور کیا کہے گا؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ساڑھی شکایت لگنی ہے، یہ میری قوم ہے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تعویذ بنایا، گلے میں لٹکا لیا، بچی کی شادی ہوئی سر پہ رکھ لیا، ڈولے کے ساتھ باندھ لیا، ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لی. اس سے زیادہ میرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن تو زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا. اللہ کے نبی شکایت کریں گے اور مجھے یہ بتائیں، جس کی شکایت میرا رسول کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہو بھی قرآن سے دور بھاگنے والا، اس کا انجام وہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے آپ دیکھ لیں آخری عشرہ شروع ہو چکا، قرآن بلاتا ہے. قرآن آج بھی زندہ اور جاوید کتاب ہے عمل کرنے کے لیے. میرے بھائیوں میدان پڑا ہے، سارا وقت ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے ہمیں نعمتیں، دیکھ لیں کتنی نعمت ہے. میں نا چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا افریقہ کی، یہ آج کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر ایک 15-16 سال کا بچہ تراویح کی جماعت کروا رہا ہے. بجلی وہاں پر ہے ہی کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں کس علاقے میں رہتے ہیں. یقین کرے پوری تراویح کے دوران اس کے جسم سے پسینے کی ٹوٹیاں چل رہی ہیں، جتنے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی نیچے سے پسینوں پسینے، اور وہ اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں. کوئی امید نہیں کہ پنکھا چلے گا، اے سی چلے گا، میں کپڑے سے صاف کروں گا. وہ پڑھ رہا ہے، اس کے منہ میں بھی پسینہ پڑ رہا ہے، آنکھوں میں پڑ رہا ہے، وہ اپنی روٹین سے پڑھ رہا ہے، اس کی لائف سٹائل ہی ہے. اللہ کی قسم اس سے بھی شدید سختی کے اندر صحابہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی. صحابی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، بارش ہوئی، چھت ٹپکا، کیچڑ بنا. کہتے ہیں جب جماعت ختم ہوئی نا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا مکھڑا، آپ کی پیشانی، آپ کا چہرہ، اس پر مٹی لگی ہوئی ہے، کیچڑ. رب کے سامنے سجدہ اللہ کے نبی نے اس حالت میں کیا. ہم اتنی فیسیلٹیز کے باوجود دیکھ لیں، یہ مسجدیں بھری ہونی چاہیے تھی. جمعے کے وقت آ جاتے ہیں، عام پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو. یہ حالت ہے ہماری. اگر اتنی سہولتوں میں بھی ہم قرآن نہیں پڑھ سکے تو میرے بھائیوں پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے آج بھی وقت ہے، ہم سب کم از کم جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں،
ہم یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد میں اپنے وقت کو قیمتی بناؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ آج کے بعد میں اپنے وقت کو قیمتی بناؤں گا، میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، میں تیرے دین کا کچھ نہ ہو علم حاصل کروں گا۔ ہم نا اسلام آباد میں جاتے ہیں، ہمارا کیمپ ہوتا ہے، وہاں ایک بہت بڑا موٹیل ہے، اس کا مالک ہے ایک ارب پتی آدمی۔ تو ایک ہمارا تعلق تھا، ہم اسے حدیث بھیجتے، وہ بھائی ہیں اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر، انہوں نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ چائے پینی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم بیٹھے اس کے ساتھ، نمازی آدمی، مجھے انہوں نے ایک بات بتائی۔ اب دیکھیں یہ وقت بچانے کا طریقہ، ارب پتی آدمی ہے، ارب پتی، بہت بڑا موٹیل، بہت بڑا سیٹ اپ اللہ نے دنیا دی۔ کہتا ہے میں نے سورہ یاسین، سورہ رحمان اور پتہ نہیں کتنی صورتیں، کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف جو ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں نا، وہ کیسے آتے ہوں گے آدھے گھنٹے کا سفر کر کے روزانہ، یا جاتے ہیں بھی ہیں، کہتے ہیں جتنی ٹریفک لائٹس 2 منٹ 1.5 منٹ میں رکتا ہوں، میں نے یہ ساری صورتیں پچھلے 10-15 سال میں ان ٹریفک لائٹس پر کھڑے ہو کے یاد کی۔ کچھ سمجھ آئی ہے وقت بچانے کا طریقہ؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ جناب کوئی پرواہ نہیں، کوئی لینی نہیں، کوئی دینی نہیں، سوئے ہوئے ہیں جی، نماز بھی جا رہی ہے، یہ بھی جا رہا ہے، ایسی لائف نہیں۔ وقت اپنا بچانا ہے۔ اگر وہ شخص ٹریفک لائٹس کے اوپر کھڑا ہو کے اتنی لمبی صورتیں حفظ کر سکتا ہے ارب پتی ہونے کے باوجود، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو وقت ہی وقت ملا ہوا ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں کوئی کام نہیں، کرائے کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بزنس چل رہا ہے، نوکر ملازم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کی ایک سورت یا کوئی دعا کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ ہمیں آج تک نماز کی پوری دعائیں نہیں آتی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ جائیں جا کے حدیث کی کتابوں کو کھولیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے۔ ہمیں تو نہیں یاد۔ آپ دیکھ لیں 90% نہیں 99% ہماری قوم کو سورہ اخلاص یا 1 یا 2 صورتیں اور آتی ہوں گی۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ کم از کم آخری پارہ ہمیں زبانی یاد ہو؟ مجھے کوئی جماعت کے لیے کھڑا کرے تو میں کوئی سورہ فجر، سورہ اعلیٰ، کوئی سورہ النازعات پڑھ لوں۔ وقت بچائیں، وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ قرآن سینوں کی روشنی ہے، یہ دل کا نور ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ ملک نہیں جس کو ہم رات کو پڑھتے نہیں، او جی میں تھکے ایسے جی، نہیں جی پڑھن ہوئی، چھڈو جی چھڈو۔ یہ سورہ ملک کا کارنامہ بتاؤں آپ کو، یہ سورہ ملک قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہر رات مجھے پڑھتا تھا، میں نہیں جانے والی جب تک تو اسے جنت نہیں دیتا۔ لو جی ہوں دسو، نہ تیرا چاچا جائے گا، نہ میرا چاچا جائے گا، نہ اولاد، نہ باپ، نہ ماما، نہ دنیا میں آپ جس پر احسان کر دیں اولاد، کوئی نہیں اتنے کھڑا ہوگا۔ سورہ ملک کھڑی ہوگی، اور میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک اللہ سے جھگڑتی رہے گی جب تک اللہ یہ آرڈر نہیں دے دیتا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ تو محبت کریں گے جی سورہ ملک سے، پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ۔ آپ 2 ہفتے پڑھیں گے، یاد ہو جائے گی۔ جب یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کا ساتھی ہے۔ اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اس سورت کی شفاعت عطا کرنا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ اور سورہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آل عمران پڑھا کرو۔ یہ 2 صورتیں قیامت والے دن ایسے آئیں گی جیسے بادل ہوتے ہیں، کلاؤڈ نہیں ہوتے، یا جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ صورتیں ایسے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ کر لیں گی، اور قیامت کے دن سایہ تو ہونا ہی کوئی نہیں ہے۔ نا کمال کہ قرآن آپ کی سفارش کے لیے اپنے اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے، اور ہم ہیں طویل، چاہے آپ 1000 لٹکا لیں۔ بابا جی نے ساری زندگی قرآن خود پڑھیا نہیں، پچھوں دے پیچھے بچے سکول دے لے آ کے مدرسے دے آپ 1 کروڑ قرآن ختم کروا لیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بے نماز کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوچ اور فکر میرے بھائیوں بیدار کرنی ہے۔ جب یہ کلک ہو گیا ہمیں،
پھر کامیابی کا راستہ شروع. پھر ہمیں یہ ہوگا کہ بھائی میں نے اپنا وقت دنیا کمانے کے لیے لگانا ہے، باقی میں نے اپنا ٹائم اللہ کو دینا ہے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسلام کے لیے، پردے کے لیے، گھر والوں کی تربیت کے لیے، قرآن یاد کرنے کے لیے، دعائیں یاد کرنے کے لیے. اپنا کھاتا چیک کریں، حرام تو نہیں کھا رہا، 2 نمبری تو نہیں کر رہا، کہیں کو میں نے کسی کا لینا دینا تو نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک کریں، فارغ کریں لوگوں کو، کچھ نہیں ملنے والا. جن بہنوں نے حصہ نہیں لیا جاؤ جا کر انہیں، تمہارے پاس اگر 2 کروڑ پر ہے 50 لاکھ اس کا بنتا ہے، اللہ کی قسم جا کے کو یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرے باپ کی وراثت ہے، میں نہیں لیتا. قبر آسان، آخرت آسان، جنت آسان. بس جنت آسان کرنے کے فارمولے پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لي شأني اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك سبحان الله رب الملائكة والروح.